اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ شکر الحمدللہ۔ آج ایک ایسے سلسلے کی ابتدا کرنے لگا ہوں، ایسا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں کہ جس سلسلے کے ذریعے اللہ جل شانہ ہمیں قرآن کریم سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے ذریعے سے الحمدللہ ہم قرآن کریم فرقان حمید کو اچھے اور سہل انداز میں سیکھیں گے۔ اور اس سلسلے کا نام میں نے دیا، ہم نے دیا کلام رب۔ یہ کلام رب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، رب العالمین، اس کلام میں یعنی کہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہماری رہنمائی کے لیے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق اور مضبوط ہو جائے، تاکہ ہم اپنے دنیاوی زندگی کے معاملات کو قرآن کریم کے مطابق چلائیں۔ اور کلام رب یہ سلسلہ قرآن کریم کے آسان ترجمہ اور اس کی آسان مختصر تفسیر بیان کرنے کے لیے شروع کیا گیا۔ تو میری تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سلسلے کو پایا تکمیل تک ہمیں اللہ تعالیٰ پہنچائے، اور ہم اس سلسلے کے آنے والے تمام مصیبت پریشانیاں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کے صدقے ہماری دور فرمائے۔ اور آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس سلسلے کے صدقے ہماری، میری اور میرے ماں باپ کی اور تمام امت مسلمہ کی بے حساب کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ یہ بڑا خوبصورت سلسلہ ہے کہ ہم قرآن کریم فرقان حمید کی ایک ایک آیت کو لفظی بلفظی ترجمہ کریں گے، پھر اس آیت کے اندر رب العالمین نے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا اس کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اسے سیکھیں گے، سیکھ کر دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اور دین کی سمجھ بوجھ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ تو چلتے ہیں قرآن کریم کی، شروع کرتے ہیں قرآن کریم کو اچھے انداز کے ساتھ۔ رب العالمین کے کلام پاک کو شروع کرنے سے پہلے قرآن کریم کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی، کہ جس کا ترجمہ کنز الایمان میں بیان فرمایا گیا کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا ہے۔ تو علامہ بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے۔ اور حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا گیا سرور کائنات چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھی اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی گئی تو وہ کام ہمیشہ سے ادھورا رہ جاتا ہے۔ ایک تو حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ہر اہم کام کی، ہر ضروری کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو محبوب نے فرمایا وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا گیا کہ دو لفظ جو آخر میں بیان فرمائے گئے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کو رحمان رحیم تو فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ ان کے متعلق آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک سائل مانگنے والا بڑے دروازے کے پاس گیا، بلند دروازے کے پاس، اور اس نے ان سے کچھ مانگا۔ تو جو گھر سے بندہ نکلا، بڑے گھر سے، بڑا گھر تھا، بڑا دروازہ تھا،
وہ کچھ دینے کے لیے آیا تو اس نے کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دیا مانگنے والے کو. دوسرے دن وہ مانگنے والا کلاڑا لے کر آیا اور وہ دروازے کو توڑنے لگ گیا. تو اس گھر کے والے نے کہا، جس کا گھر تھا، دروازہ تھا، بڑا گھر تھا، اس نے کہا حضرت اس دروازے کو کیوں توڑتے ہو؟ تو اس سائل نے، مانگنے والے نے کہا کہ یا تو ایسا کر کہ جو سائل نے کہا ایسا کر، یا تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق کر دے. یا تو دروازے کو عطا کے لائق یا عطا کو دروازے کے لائق کر دے. تو اے ہمارے رب اللہ خالق کائنات، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے. اسی لیے ہمیں یہ واقعہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے. ہم جتنے مرضی گنہگار ہیں، ہم جتنے مرضی سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، ہم یہ ہرگز نہیں سوچیں گے کہ ہمارے گناہ کی گٹھلیاں ہم پر ہیں. ہم یہ ہرگز نہیں سوچیں گے کہ ہمارے پاس ڈھیر و ڈھیر گناہ ہے، ہم تو بخشے ہی نہیں جائیں گے. ہم یہ نہیں سوچ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. رب العالمین کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو. جتنے تیرے گناہ ہیں اللہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، بس تو صدقے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اپنے معبود کے سامنے، اپنے رب کے سامنے چپ جا. آج کے سبق میں، آج کے بیان میں یہ دیکھا کہ ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کی ابتدا اس لیے کی گئی تاکہ بندے اس اپنے رب کی پیروی کریں. اور دوسرا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بھی کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی گئی وہ کام ادھورا رہ جائے. اور آگے آخر میں ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا، مہربان اور رحمت والا ہے.